ہماری خوش قسمتی خوش بختی ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک مرتبہ پھر ہماری زندگی میں ہمیں ماہ مقدس، ماہ محترم، ماہ محتشم، ماہ مبارک ربیع الاول شریف کی پر نور بہاریں دیکھنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائی ہے۔ یہ ہم سب کی خوش قسمتی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ رب ذوالجلال اگلے سال بھی ہمیں ربیع الاول شریف کی پر نور بابرکت بہاریں دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربیع الاول شریف کا ماہ مقدس رواں دواں ہے، اور آج دن 13 کا تھا، اب رات 14 کی ہے۔ تو آج ہم اس مبارک ہستی کا اس 14ویں رات میں ذکر کریں گے کہ جس کا مبارک چہرہ 14ویں رات کے چاند سے بھی زیادہ حسین ہے۔ وہ والضحیٰ کے مکھڑے والی وہ عظیم ہستی کہ جس کے صدقے رب ذوالجلال نے پوری کائنات کو تخلیق فرمایا، حتیٰ کہ حدیث قدسی کے یہ الفاظ ہمیں ملتے ہیں احادیث کی کتابوں میں کہ رب ذوالجلال نے خود ارشاد فرمایا کہ اے محبوب، اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ تو رب بھی ہمیں اگر ملا ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ملا ہے نا جی۔ اب بلا تاخیر ہم اس بابرکت نورانی محفل ذکر و فکر، جو ہماری ماہانہ محفل ذکر و فکر کے عنوان سے، لیکن آج کیونکہ اس محفل پاک کی نسبت ایک خاص دن اور خاص مہینے اور خاص گھڑیوں کے حوالے سے ہے کہ وہ گھڑی کے جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ تو آج کی یہ محفل پاک اس سہانی گھڑی کے نام ہے کہ جس سہانی گھڑی میں آمنہ کا لال تشریف لایا۔ اس مبارک محفل پاک کا آغاز رب ذوالجلال کی پاک کتاب انقلاب، کتاب قدیم و جدید، صحیفہ انقلاب، قرآن پاک، قرآن مجید، قرآن عظیم کی تلاوت کلام پاک آیات بینات سے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ تو میں انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ دعوت دوں گا جناب قبلہ عزت مآب علامہ قاری خدایار صاحب کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور آیات بینات سے ہمارے قلوب اور اذہان کو منور فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کر رہے تھے قبلہ قاری صاحب، اور آپ اور ہم سب سماعت کر رہے تھے. یہ وہ کلام ہے کہ وہ میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا ہے، اور یہ لاریب کلام ہے اللہ کے فضل و کرم سے. خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ اور مٹھن شریف والے، یعنی وہ صاحب مجاہدہ، صاحب مکاشفہ، صاحب مشاہدہ، وہ اللہ کے ولی کامل تھے. انہوں نے اپنی سرائیکی زبان میں بڑی خوبصورت میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں لکھی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ اتھا میں مٹھڑی نت جان بنم، اتھا میں مٹھڑی نت جان پلب، اوتا خوش وسدا بچ ملک عرب، تتی تھی جوگن چوتھار پھران، تتی تھی جوگن چوتھار پھران، ہند سندھ ماڑ پنجاب پھران، سنج برتے شہر بازار پھران. ان تمام علاقوں میں، سنج میں، بر میں، شہر میں، بازار میں، جنگل میں، آبادی میں، ویرانے میں پھرنے کا مقصد کیا ہے؟ خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ متا یار ملم کہیں سانگ سبا، توڑے دھکڑے تھوڑے کھاندڑیاں، توڑے دھکڑے تھوڑے کھاندڑیاں، تیرے نام تو مفت بھی کاندڑیاں، تیرے باندیاں دی میں بھی باندڑیاں، ہم درد کتیاں نال ادب. یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ حضور ہمارے جیسے تھے، ہم حضور جیسے ہیں، وہ بھی چلتے تھے ہم بھی چلتے ہیں، وہ بھی کھاتے تھے ہم بھی کھاتے ہیں، انہوں نے بھی شادیاں کی ہیں ہم نے بھی شادیاں کی ہیں، ان کے بھی بچے تھے ہمارے بھی بچے تھے. لیکن کاش اگر ہمیں یہ سمجھ آ جاتی، ہمارے دل میں، ہماری روح میں اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کا ادب اور احترام ہوتا تو پھر ہم یہ بات نہ کرتے، بلکہ خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کی زبان میں کہتے کہ ہم درد کتیاں نال ادب، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو آپ کے در کے کتوں کا بھی ادب کرتے ہیں، اور ہم ان کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے کہ جو ہر وقت آپ کی دہلیز، آپ کی چوکھٹ، آپ کی بارگاہ میں رہتے ہیں. ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم تو ان کے بھی ادب اور احترام کرنے والے ہیں. تو کہاں میرے کریم رسول اور کہاں یہ خاکی انسان، یہ گناہ گار انسان. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہم درد کتیاں نال ادب، متا 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 یار ملم کہیں سانگ سبب. کہہ دو سبحان اللہ، ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. ہم درد کتیاں نال ادب، متا یار ملم کہیں سانگ سبب. اب تشریف لاتے ہیں نعت حضور کی بارگاہ میں عطیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے. ہمارے اس ادارہ کے روح رواں، ہمارے دیرینہ بھائی ساتھی، اس مشن کے عام ساتھی، چیف کوارڈینیٹر جناب عزت مآب قبلہ نعت گو شاعر، نعت لکھتے بھی اللہ کے فضل سے، اور ایسے نہیں لکھتے کہ بس منہ اٹھا کے جناب لکھنا شروع کر دیا. یہ بارگاہ بڑی عظیم بارگاہ ہے کہ جس کی بارگاہ کا پروٹوکول خود رب ذوالجلال نے قرآن کی صورت میں عطا فرمایا ہے کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیسے ہونا ہے. بہت اچھا لکھتے ہیں انشاءاللہ قریب ان کا نعتیہ مجموعہ بھی انشاءاللہ تعالی جلد. بس وہ میری کمزوری یا سستی کہہ رہے آپ، میں تسلیم کر رہا ہوں جی منیب صاحب. تو نعت کو شاعر جناب قبلہ عزت مآب محمد منیب شہزاد صاحب وہ تشریف لائیں اور حضور کی بارگاہ میں نعت کی صورت میں تحفہ پیش کرے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت.
فرما رہے تھے، وہ کسی شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی ہے نعت کی صورت میں کہ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے۔ سبحان اللہ، حضرت سبحان اللہ۔ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم پہ یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ سارے عالم پہ یہ دیکھو، بولو بولو ذرا، سارے عالم پہ یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ جب تک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے، جب تک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے، تب تک ہم جشن میلاد مناتے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ جب تک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے، تب تک ہم جشن میلاد، ہم جشن میلاد مناتے جائیں گے، اور چار جانب ہم دیے گھی کے جلاتے جائیں گے۔ چار جانب ہم دیے گھی کے جلاتے جائیں گے، گھر تو گھر سارے محلے سجاتے جائیں گے۔ گھر تو گھر سارے محلے انشاءاللہ ہم سجاتے جائیں گے۔ حضرات محترم، آپ اور ہماری یہ خوش بختی ہے کہ آج ہم حضور کا میلاد منا رہے ہیں، اور وہ بڑے بدبخت ہیں۔ بدبختی ہے نا جی کہ ہمیں کلمہ کس نے پڑھایا؟ بولو نا یار، کس نے پڑھایا؟ یہ قرآن کریم میرے پاس ہے، یہ کس نے عطا فرمایا؟ یہ فرشتوں کے بارے میں کس نے بتایا؟ بولو نا جناب، فرشتوں کے بارے میں کس نے بتایا؟ فرشتوں کے سردار کے بارے میں کس نے بتایا؟ یہ کتابوں کے بارے میں کس نے بتایا؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک کس نے بتایا کہ یہ اللہ کے نبی اور رسول ہے؟ بولو کس نے بتایا؟ یار بولو نا ذرا، کس نے بتایا؟ پھر وہی بات کہ ہمیں کلمہ کس نے پڑھایا؟ رب کی پہچان کس نے کرائی؟ ہمیں پتہ تھا رب کیا ہے، کون ہے؟ بلکہ مجدد پاک حضرت مجدد الافسانی حضرت شیخ احمد سرحدی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوبات شریف کے اندر لکھتے ہیں، فرماتے ہیں میں تو رب کو رب ہی اس لیے مانتا ہوں کہ وہ میرے محمد کا رب ہے۔ کس کا رب ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس نے کلمہ پڑھایا، جس نے، بولو نا یاد رہا، جس نے کلمہ پڑھایا، اسی کلمہ پڑھانے والے کی ولادت کے بارے میں ہم دلیلیں مانگتے ہیں۔ دلیلیں مانگتے ہیں۔ یہ بدنصیبی ہے کہ نہیں ہے کہ جس نے کلمہ پڑھایا، جس نے جنت کا راستہ دکھایا، جس نے قرآن سے آشنا کیا، جس نے رب ذوالجلال سے آشنا کیا، اب اسی کے جب یوم ولادت آتا ہے تو ہمارے فتووں کی مشینوں کے منہ کھل جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بتاؤ میلاد منانا کہاں لکھا ہے؟ کیا صحابہ نے میلاد منایا؟ کیا حضور نے اپنا خود میلاد منایا؟ میں کہتا ہوں تم صحابہ کی بات کرتے ہو، تم کریم رسول کی بات کرتے ہو کہ کریم رسول نے میلاد منایا کہ نہ منایا۔ میں کہتا ہوں خود رب ذوالجلال نے عالم ارواح میں اپنے ارواح انبیاء کو، رسول کی ارواح مقدسہ کو اکٹھا کر کے اور ان سے میثاق لیا، وعدہ لیا، عہد لیا کہ میرا اکٹھا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تم سب کو باری باری میں بھیجتا رہوں گا اور تم سب نے اس میرے رسول پر، محبوب پر ایمان بھی لانا ہے، اس کی نصرت اور مدد بھی کرنی ہے، اور وہ رسول ہے آمنہ کے لال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب نے میلاد منایا ہے یار، رب نے منایا ہے، خود رسول نے اپنا میلاد خود منایا ہے، اصحاب رسول نے منایا ہے،
تابعین نے منایا ہے، تبا تابعین نے منایا ہے۔ پوچھتے ہیں کہ کہاں لکھا ہے؟ میں اکثر کہتا ہوں کہ بس جو اہل عشق ہوتا ہے نا، اہل محبت، بس اس کو ایک ہی جواب دینا چاہیے۔ حالانکہ دلیلیں ہزار ہمارے پاس موجود ہے، قرآن اور حدیث الحمدللہ، لیکن جواب ایک ہی ہونا چاہیے۔ کوئی پوچھے نا کہاں لکھا ہے، بس ان کو کہہ دو ہمارے مقدر میں لکھا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ ہمارے مقدر میں سرکار کا میلاد منانا لکھا ہے، رب نے لکھ دیا ہے۔ اور بدبخت اگر تیرے مقدر میں نہیں ہے تو جا جہنم میں۔ ہمارے تو رب نے مقدر میں لکھا ہوا ہے کہ جب تلک چاند تارے جھل ملاتے جائیں گے تب تلک ہم جشن میلاد مناتے جائیں گے۔ یہ ہمارا عزم ہے، یہ ہماری روح ہے، یہ ہماری بنیاد ہے۔ اور حضور کا میلاد منا کے ہم ثابت کرتے ہیں کہ رب رب ہے، محمد عربی رب نہیں ہے، اس کی مخلوق ہے۔ کیا ہے؟ رب کا میلاد منایا جاتا ہے۔ جو جی قبلہ خارجہ، جو جی رب اس چیز سے پاک ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ پیدا ہوا نہ کسی نے اس کو پیدا کیا، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، اولاد کی صورت میں، مخلوق کی صورت میں۔ ویسے ساری کائنات اس نے پیدا کی ہے، لیکن وہ وحدہ لا شریک کے حوالے سے لم یلد ولم یولد، ہم حضور کا میلاد منا کے یہ ثابت کرتے ہیں کہ حضور رب نہیں ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ میرے محبوب رب سے جدا بھی نہیں ہیں۔ رب سے بولیے، رب سے جدا بھی نہیں ہیں۔ اب میں انتہائی مختصر وقت کے لیے دعوت دوں گا جناب قبلہ عزت مآبکاری خدا یار صاحب کہ آپ تشریف لائیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، سیرت کی صورت میں اور نصر کی صورت میں آپ اظہار خیال فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، ذرا محبت کے ساتھ ذرا نعرہ لگائیں نا، جھوم کے بیٹھیں گے۔ حضور کے ولادت اور میلاد کا مہینہ ہے یہ، ہر چہرے پہ جناب اور شگفتگی اور جناب یہ تر و تازگی نظر آنی چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، چہرہ والضحیٰ، سرکار کی آمد، اتھار کی آمد، حضور کی آمد، نور کی آمد، علماء اہل سنت۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سراجا منیرا، صدق اللہ العظیم۔ اور اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ جل جلالہ عام نوالہ وعظم شانہ وعظم رضوانہ کی حمد ثنا کے بعد حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، دستگیر جہاں، غمگسار زمان، سید سروراں، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دربار گوڑ میں ہدیہ و درود و سلام عرض کرنے کے بعد میری نہایت ہی واجب الاحترام دوستوں، عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ حضرات گرامی، میں نے 3 باتیں کرنی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد کب سے شروع ہوا۔ دوسری بات یہ ہے کہ میلاد ہوتا کیا ہے،
تیسری بات یہ کہ میلاد کرنے سے ملتا کیا ہے، اور وہ پہلی بات آپ نے سن بھی لی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد سب سے پہلے اللہ پاک نے کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد کب شروع ہوا؟ جب آپ پیدا ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود میلاد اپنا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر کا روزہ رکھتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کی، آقا پیر کے دن آپ روزہ رکھتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس دن میں پیدا ہوا تھا اس لیے، اور جس دن رب کائنات کی محبوب پیدا ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی دن روزہ رکھتے تھے۔ 1400 سال گزرنے کے بعد آج بھی مدینہ شریف کے اندر، مدینہ المنورہ کے اندر، مسجد نبوی کے اندر پیر والے دن روزہ کھلوایا جاتا ہے۔ ہر بندہ وہاں سے ہو کر آتا ہے، کہتا ہے دین مدینہ سے آیا ہے، مکہ سے آیا ہے، تو پھر امام بھی بلدار آمین اونچی آواز سے کہتا ہے، مقتدی بھی آمین اونچی آواز سے کہتے ہیں، تم بھی آمین کہا کرو۔ لیکن آج تک کسی نے آ کر یہ نہیں بتایا کہ وہاں پیر کا روزہ کھلوایا جاتا ہے، اور پیر کا روزہ اس لیے کھلوایا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر کا روزہ رکھتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر کا روزہ اس لیے رکھتے تھے، رب کائنات کے محبوب پیر کے دن پیدا ہوئے تھے۔ تو پھر اتنے سال 1400 سال 1500 سال گزرنے کے بعد بھی حضور کا میلاد ہر ہفتے ہوتا ہے، ہر پیر کو ہوتا ہے مدینہ شریف کے اندر مسجد نبوی میں، تو پھر ہم بھی حضور کے غلام ہیں نا، ہر پیر کو ہمیں بھی روزہ رکھنا چاہیے، اور اس صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد کرنا چاہیے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد میں ہوتا کیا ہے کہ آپ کی سیرت صورت اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ ہوتا ہے، آپ کے حسن کا بیان ہوتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کے بارے میں ابو قرصہ فرماتے ہیں، یہ نوجوان تھے، ابھی نوجوان تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک کو اس نے دیکھ لیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی نظر ابو قرصہ پر پڑ گئی، اور یہ بکریاں چرانے آتے تھے، خالہ کے گھر میں رہتے تھے، اور جب بکریاں چرانے آتے تھے بکریوں کو چھوڑ کے حضور کی بارگاہ میں جا کے بیٹھ جاتے تھے۔ ماں بھی پریشان تھی، خالہ بھی پریشان تھی، ہم اس کو بھیجتے ہیں بکریاں چرانے کے لیے، اور یہ بکریوں کو چھوڑ کے جا کے ادھر بیٹھ جاتا ہے، تو اس کو منع کر دیا، ماں نے بھی خالہ نے بھی۔ اب اس نے ماں کی بات مان لی، 2 دن کے بعد پھر دل میں چاہت تھی اور وہ برداشت نہیں ہو سکتا، پھر ماں کے پاس جا کر مطالبہ کیا، خالہ کے پاس جا کے مطالبہ کیا، میرا مطالبہ یہ ہے، میں آپ کی بات مان لیتا ہوں، اور لیکن میری ایک بات آپ بھی مان لیں، وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ بھی میرے ساتھ چلے، جہاں میں جا کر بیٹھتا ہوں ایک مرتبہ میرے ساتھ آپ بھی چلے۔ خالہ کو بھی لے کے جا رہا ہے اور ماں کو بھی لے کے جا رہا ہے۔ جب رب کائنات کے محبوب کے پاس گئے اور دل میں یہ سوچ رہا تھا یہ پتہ نہیں کیا کہتی ہیں اور یہ رزالت کیا نکالتی ہیں، جب وہاں پہنچے تو خالہ کہنے لگی آج جیسا حسین چہرہ میں نے دیکھا کبھی اس طرح کا حسین چہرہ میں نے نہیں دیکھا۔ اور جب دوسری بات اس نے کی، خالہ نے کہنے لگی اس طرح حسین لباس میں نے کبھی پہلے نہیں دیکھا، سفید لباس، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لباس تھا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تیسری بات اس نے کہی، کہنے لگی جو کلام کر رہے ہیں اس میں جو چاشنی ہے، لطافت ہے، اور اس جو گفتگو فرما رہے ہیں اس طرح کا گفتگو کرتے ہوئے میں نے کبھی کسی کو دیکھا بھی نہیں ہے۔ اور 3 باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ کر پھر اپنے بھانجے کو کہنے لگی آج کے بعد تجھے اجازت ہے جس وقت بھی تو جائے جا کر ان کی محفل سنے بیٹھے اور حضور کا دیدار کرتا رہے، آپ کو اجازت۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے بارے میں سیدہ عائشہ صدیقہ سے پوچھو، فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس وجہا، رب کائنات کے محبوب کا چہرہ پوری دنیا کے چہروں سے زیادہ حسین تھا۔
حضرت علی المرتضی شیر خدا سے پوچھے، فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سر فكأن وجهه المرأة فكأن الجدرة لاحظ وجهه، رب کائنات کے محبوب کا چہرہ شیشے کی طرح چمکتا تھا، ایسے لگتا تھا ارد گرد کی دیواروں کا عکس بھی حضور کے چہرے میں نظر آتا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کرنے سے فائدہ کیا ملتا ہے؟ اور یہ بات حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا، اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے اپنے بچوں کو قتل کر کے اپنے بچوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی، بچپن اور شباب کے بارے میں بتا رہے تھے۔ رب کائنات کے محبوب بھی حضرت عباس کے دروازے پر پہنچ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب باتیں سنی اور بیٹھ کر کے سنتے رہے، حتیٰ کہ جب حضرت عباس نے پورا ذکر کر لیا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دستک دی۔ جب رب کائنات کے محبوب نے دستک دی، حضرت عباس نے دروازہ کھولا۔ کیا ہی دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے۔ رب کائنات کے محبوب نے فرمایا ہے میرے چچا جان تم میرا ذکر کر رہے تھے۔ حضرت عباس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کو آپ کا ذکر سنا رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انعام کیا دیا، سنو۔ رب کائنات کے محبوب نے فرمایا ہے میرے چچا جان آپ نے میری شفاعت کو اپنے حق میں لازم کر دیا ہے۔ آج بھی جو حضور کا غلام اپنے گھر میں بیٹھ کے حضور کا میلاد کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب اس کی شفاعت فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ نعرہ تکبیر، سوچی کو لے کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ اب جو نعرہ لگے گا اسی اسٹیج سے لگے گا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے شاید ماشاءاللہ کہ جو ہماری یہ محفل پاک ہے نا جی، یہ آئیڈیل محفل پاک ہے۔ اس میں نہ تو اتنی کثرت کے ساتھ کھانا بازی ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی اس طرح کی چیز یا بازاری قسم کے نعت خان آپ نے کبھی دیکھیں تو یا کے پڑھ رہے ہوں اور لوگ ان پہ لوٹ کی چھاور کر رہے ہوں، یہ ہمارا مقصد نہیں ہے اور حضور کی بیشت کا بھی یہ مقصد نہیں ہے۔ خوبصورت نعت خوانی دیکھو نا کہ قبلہ محیب شہزاد صاحب نے نعت پڑھی ہے، قاری صاحب نے قبلہ مشہور کی ہے، یعنی ہمارا یہی طریقہ ہے اور انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر یہ طریقہ رائج ہو کہ حضور جو مقصد لے کے آئے نا اس پہ فوکس کیا جائے، اس پہ فوکس کیا جائے۔ اور ویسے یہ افسوس بھی ہے، کل شاید آپ نے سنا ہوگا کہ بلوچستان مسلموں میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس پر خودکش بمبار نے حملہ کیا اور تقریباً یہ حملوں میں بھی ہوا، کچھ 100 کے قریب حضور کے غلام شہید ہو گئے، حضور کے میلاد پہ قربان ہو گئے۔ وہ کتنے خوش نصیب ہے کہ حضور کا میلاد منا رہے تھے اور حضور کا میلاد مناتے یہ حضور کی حدیث پاک ہے کہ جو جس حالت میں فوت ہوگا کل قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ دیکھنا وہ میلاد منا رہے تھے، ان کے لبوں پر میرے کریم رسول کے نغمے تھے، حضور کی آمد کے چرچے کر رہے تھے اور میں نے سنا ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ آقا کی آمد، آقا کی آمد، مکی کی آمد۔ دیکھو نا جب وہ یہ نعرے لگا رہے تھے، میں نے کل منیب شہزاد صاحب کو ویڈیو دکھائی ہے، وہ خود کو جب وہ کٹا ہے، دیکھو نا وہ کس طرح محبت کے ساتھ نعرے لگاتے ہوئے جوش میں جا رہے ہیں۔ اب وہ کتنا بدبخت ہے، وہ کتنا بدبخت ہے وہ جہنمی جس نے انہیں تیار کیا، جو اس کے سہولت کار تھے، جو ماسٹر مائنڈ تھے، وہ سارے کے سارے A to Z جس نے بھی اس نے حصہ ڈالا ہوگا اس خباثت میں، غلاظت میں، گندگی میں، میرا ایمان ہے اور آپ سب کا بھی ایمان ہے، وہ سارے کے سارے جہنم کا ایندھن بنے۔ اور میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جو نغمے گانے
میرے کریم رسول، آپ نے وہ چہرہ نہیں دیکھا وہ مفتی صاحب کا، دیکھا ہوگا آپ نے ان کی ویڈیو، اپنا فوٹو جناب، خدا کی قسم آنکھیں بند ہیں لیکن چہرہ مسکرا رہا ہے یا رسول اللہ۔ اور مجھے یہ یقین ہے کہ جب اس نے اپنی جان جان آفرین کے سپرد کی ہوگی، آمنہ کے لال نے بھی انہیں اپنا دیدار عطا فرمایا ہوگا، دیدار عطا فرمایا ہوگا۔ امام جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی ہستی ہے، بہت بڑی ہستی ہے، اتنی بڑی ہستی ہم ترستے رہ جاتے ہیں، بڑے بڑے مفتی، بڑے بڑے شیخ الحدیث و تفسیر، کہ ہمیں خواب میں ہی کرم ہو جائے اور سرکار کا دیدار عطا ہو جائے۔ خواہش ہے نا سب کی، بولو سب کی خواہش ہے نا، بولو بولو یار سب کی خواہش ہے نا کہ سرکار کا دیدار ہو جائے۔ اور دعا کرو کہ آج رات جب محفل سے فری ہو کے جائیں، فارغ ہو کے جائیں گولڈن صاحب، بس ہم بستر پر سو جائیں، ہماری قسمت کا جو ستارہ ہے وہ جگمگا اٹھے اور کریم رسول کا دیدار عطا ہو جائے، کریم رسول کا دیدار عطا ہو جائے۔ اب یہ جو ہم ماہانہ محفل ذکر و فکر کرتے ہیں اور جس میں حضور کا ذکر ہوتا ہے، جس میں قاری صاحب اس کا فرما رہے تھے انعام کیا ملتا ہے۔ امام جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ علیہ جن کو 75 مرتبہ حالت بیداری میں سر کی آنکھوں کے ساتھ، جاگتی آنکھوں کے ساتھ اس طرح دیکھ رہے ہیں، بیدار ہیں، آپ میں نہیں، حالت بیداری میں امام جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ علیہ کو 75 مرتبہ کریم رسول کا دیدار نصیب ہوا ہے۔ وہ کتنی بڑی ہستی ہے، اور وہ جھوٹ نہیں لکھ سکتے، جھوٹ ہے، بولیے جھوٹ ہے، اور حضور کی ذات کی طرف ایسی بات منسوب نہیں کر سکتے۔ ان کی ایک کتاب ہے الحاوی للفتاوی، کیا نام ہے کتاب کا؟ الحاوی للفتاوی۔ اس کے اندر یہ لکھتے، اور آپ کا معمول بھی تھا کہ جب آپ کسی قبرستان سے گزرتے نا جی، بس یہ میری مختصر سی گفتگو پھر قبلہ پیر صاحب کو انشاءاللہ دعوت دیں گے، جب قبرستان سے گزرتے نا، قبرستان سے تو کھڑے ہو جاتے، اہل قبور کو سلام عرض کرتے اور کچھ قرآن کی تلاوت کرتے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پڑھتے، اور جو کچھ پڑھا ہوتا تھا وہ جتنے بھی قبرستان والے ہوتے تھے ان کو ایصال کر دیتے تھے ثواب، اور مراقبے کی حالت میں رہتے تھے، ہمیشہ ایسے آنکھیں بند کر کے نا جی دعا کرو، جس طرح قبلہ پیر صاحب قلبی ذکر کراتے ہیں نا جی، اور بیچ میں لوگ پھر بولنا شروع کر دیتے ہیں، نہیں بولنا نہیں ہے، بالکل دھیان بس دل کی طرف ہو اور اس کی طرف ہو جس نے دل کو پیدا کیا ہے، بس تو پھر قلبی ذکر کا فیض نصیب ہوتا ہے الحمدللہ۔ اور پیر صاحب بار بار یہی فرماتے ہیں کہ بھائی ذرا خاموشی سے بس آپ دل کی طرف توجہ کریں، کہ پھر دیکھو دل کے بند دروازے کیسے کھلتے ہیں جناب، کیسے کھلتے ہیں۔ آپ جب مراقبے میں ہوتے، مشاہدے میں ہوتے نا، ایسے آنکھیں بند کر کے آپ نے حالت کشف کے اندر دیکھا کہ قبرستان کے اندر بہت ساری قبور، بہت ساری قبریں ایسی تھیں کہ جو نور سے بھری ہوئی تھی۔ کس سے بھری ہوئی تھی؟ نور سے بھری ہوئی تھی، ان کی قبروں میں نور تھا، اور آپ نے حالت کشف کے اندر دیکھا، آنکھیں بند ہیں، حالت مراقبہ میں ہیں، مشاہدہ میں ہیں، مکاشفہ میں ہیں، دیکھا کہ ایک قبر ان قبروں میں سے ایسی ہے کہ جس میں سب سے زیادہ نور ہے۔ دیکھو نا وہاں لائٹ کم ہے، پیچھے ادھر میں کھڑا ہوں، یہ دیکھو ماشاءاللہ یہاں پہ زیادہ ہے نا، یہاں 5-6 جناب یہ عمر بھائی نے لائٹیں ماشاءاللہ لگوا دی ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ ان کی قبر کو بھی روشن فرما دے حضور کے میلاد کے صدقے جناب۔ تو دیکھا کہ یہ قبروں سے منفرد قبر کیسی ہے، اس میں نور زیادہ کیوں ہے، کہ دیکھو تو صحیح کہ یہ ہستی کون ہے کہ جن کی قبر میں اتنا زیادہ نور ہے باقی قبروں کی نسبت۔ آپ نے پھر پوری قوت کو، روحانی قوت کو مجتمع کیا۔ کاش ہم بھی ایسا کر لینا، دعا کے وقت تمام
تر قوت کو، روحانی قوت کو، جسمانی قوت کو، دھیان کو، وجدان کو، قیام کو بس ایک منتقل کرنے ایک ذات پر، تو پھر اس ذات سے جو کچھ بھی مانگیں گے وہ ذات ہمیں عطا فرما دیتی ہے۔ جب آپ نے پوری قوت کے ساتھ اپنی تمام روحانی قوت کو منتقل اور مجتمع کیا نا جی، اور جاننا چاہا کہ یہ جو نور کا حالہ ہے یہ ہٹے اور میں اس نورانی صورت کی زیارت کو کروں، وہ کتنا خوش بخت ہے جس کی خبر میں اتنا زیادہ نور ہے۔ بلاخر وہ نور کا حجاب ہٹا، وہ دیکھا وہ تو ایک عام مسلمان شخص تھا، عام مومن شخص تھا، نہ غوث، نہ قطب، نہ ابدال، نہ شیخ الحدیث، نہ تفسیر جناب۔ آپ اس کی خبر کے قریب ہو گئے، حالت مراقبہ مشاہدہ ہے۔ وہاں جب گئے دیکھا اللہ تعالیٰ نے یہ اہل اللہ کو، اللہ کے ولیوں کو یہ طاقت عطا کر رکھی ہے کہ وہ اگر کسی قبر پہ کھڑے ہو جائے نا، یہ کشف القبور کا علم انہیں اللہ عطا فرما دیتا ہے، تو جس قبر پہ بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے نا، پھر وہ صاحب کشف جو ہوتا ہے اس کی قبر پہ کھڑا ہونے والا جو قبر کے اندر ہوتا ہے، پھر اس سے گفت و شنید بھی اللہ طاقت عطا کر دیتا ہے۔ تو پھر اس نوجوان کے پاس گئے، دیکھا، پوچھا کہ اے نوجوان یہ بتا تیری قبر میں نور کیسا ہے؟ تیری قبر میں، میری طرف توجہ کیجیے گا، تیری قبر میں نور کیسا ہے؟ بس اس کا ایک ہی جواب تھا، اس نے کہا نور اس لیے ہے کہ نور والا آیا تھا۔ نور اس لیے ہے، بولو صاحب اللہ، نور اس لیے ہے کہ نور والا، بولو بولو نور والا، نور والا، قبلہ قاری فاق صاحب کو نیند آ رہی ہے جب راستے میں چلے گئے، نور والا، نور والا آیا تھا۔ تو امام جلال الدین السیوطی رحمت اللہ علیہ نے پوچھا نور والا تو سب کی قبروں میں گیا تھا جہاں جہاں میں نے نور دیکھا ہے، لیکن تیری قبر میں زیادہ نور کی وجہ کیا ہے؟ تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا جب نور والا آیا تھا نا تو آتے ہی میرے کریم رسول مسکرا دیے تھے، مسکرائے دیے تھے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور مسکراتے نا، آپ کے جو مبارک سامنے والے دانت مبارک تھے ان سے نور کا ایک ایسا حالہ نکلتا تھا، اگر حضور رات کو مسکراتے تو حضور کے مبارک دندان سے وہ نکلنے والا نور کا حالہ جس کی وجہ سے رات کو بھی سارا ماحول جگمگا اٹھتا تھا۔ اور حضرت اماں حلیمہ کے حوالے سے تو سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اماں حلیمہ جب حضور کو گھر لے کے گئی، قبیلہ بنو سعد میں لے کے گئی، اور صاحب ظاہر اس دور میں لائٹنگ تو تھی نہیں، اور دیے سے اور چراغ سے اپنے گھروں کو روشن کیا کرتی تھی، تیل بڑا مہنگا ہوتا تھا جس سے وہ رات کو چراغ روشن کرتی تھی۔ تو جب وہ آس پاس کی عورتوں نے، دائیوں نے، قبیلے والوں نے دیکھا کہ یہ حلیمہ پتہ نہیں فضول خرچ ہو گئی ہے، فضول خرچ ہو گئی ہے کہ اس کے گھر میں سارا دن چراغ جلتا رہتا ہے، ساری رات چراغ جلتا رہتا ہے، ساری رات چراغ، ساری رات روشنی، ساری رات جگمگاہٹ۔ تو وہ دو چار خواتین اکٹھی ہو کے ہیں، کہا حلیمہ اتنی فضول خرچ ہو گئی ہے، حالات پہلے بھی بڑے ٹائٹ تھے جس طرح آج پاکستان کے حالات ہیں معاشی طور پر، فضول خرچی نہ کر، رات کو چراغ بجھا دیا کر، ساری رات جلتا رہتا ہے۔ حلیمہ کہنے لگی سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ، میرے حضور کی امی حضور ہیں، امی حضور ہیں، میرے حضور کی ماں مبارک کہنے لگی جب سے آمنہ کا لال میں لائی ہوں نا گھر میں، سراج منیر جب سے میرے گھر میں آیا ہے، میں نے گھر کے اس چراغ کو سائڈ پہ رکھ دیا ہے جو میں روزانہ رات کو جلایا کرتی تھی، وہ سائڈ پہ رکھ دیا ہے۔ میں تو اتنا عرصہ ہو گیا جب سے آمنہ کا لال آیا ہے، میں تو یہ تیل والا چراغ جلاتی ہی نہیں، یہ جو روشنی آپ کو نظر آتی ہے نا یہ کسی اور کی نہیں ہوتی، یہ آمنہ کے لال سراج منیر کا روشنی ہوتی ہے۔ اور اماں حلیمہ کے والے سے یہ بات کی بڑی مشہور ہے، سیرت تھی متفقن علیہ، سیرت ابن ہشام کو میں
ترین سب سے پہلی لکھی جانے والی جو کتاب ہے سیرت ابن اسحاق کے بعد. اور یاد رکھو یہ بھی بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ حدیث نبویہ کی کتابوں سے پہلے، سیاستہ سے پہلے، احادیث کی جتنی بھی معتبر ترین کتابیں ہیں، حضرت موطا امام مالک سے بھی پہلے جو سب سے پہلے کتابیں لکھی گئی، وہ سب سے پہلے کتابیں سیرت محمد عربی پر لکھی گئی ہے. سیرت محمد عربی پر لکھی گئی ہے. تو ان معتبر ترین سیرت ابن اسحاق، سیرت ابن ہشام میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جہاں کہیں اندھیرا ہوتا نا، یہ اندھیرا، تو چراغ کی ضرورت ہوتی. اما حلیمہ، سراج منیر، سیدہ طیبہ طاہرہ، حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ کے لخت جگر کو وہاں گھیرے میں لے کے جاتی. بس جو ہی وہاں لے کے جاتی، سراج منیر کی برکت سے وہ ماحول روشن ہو جایا کرتا تھا، روشن ہو جایا کرتا تھا. تو وہ کہنے لگے کہ میرے رسول تشریف لائے تھے اور پھر مسکرائے بھی تھے، مسکرائے بھی تھے منیب شہزاد صاحب، مسکرائے بھی تھے عمر بھائی قبلہ، مسکرائے تھے جس طرح مسکرانا ہے ماشاءاللہ. اچھا مسکرائے کیوں؟ یہ بات ہے. بس پھر قبلہ پیر صاحب کو دعوت دیتے. مسکرائے کیوں؟ یہ سنیے. کہا مسکرائے اس لیے سرکار مجھے مبارکباد دینے آئے تھے، خوشخبری دینے آئے تھے. کس بات کی خوشخبری؟ اس بات کی خوشخبری کہ میں ہر سال، ہم تو ہر مہینے مناتے ہیں نا سرکار کا میلاد، اور قبلہ قاری صاحب فرما رہے تھے ہر پیر کو منانا چاہیے، اچھی بات ہے، روزہ رکھنا چاہیے، سبحان اللہ. لیکن وہ کہتے ہیں میں ہر سال سرکار کا میلاد مناتا تھا. اور میلاد مناتا کس طرح تھا؟ وہ کہتے ہیں میں تاجر تھا، چھوٹا سا دکاندار تھا. آپ کے لیے بھی یہ سبق ہے کہ دیکھو رابطہ رسول عطا کیسے کرتا ہے. کہا میں دکانداری کرتا رہا تو اتنے پیسے ہوتے نا جی، اس میں سے گھر والوں کے لیے خرچہ نکال لیتا، دکان کے لیے در، اس میں سے ایک حصہ میں میلاد کے لیے زیادہ جمع کرتا تھا. ہر روز میں جمع کرتا تھا، ہر روز میں جمع کرتا تھا. اور سال جب آتا نا ربیع الاول شریف کا مہینہ، میں پھر وہ ساری جمع پونجی اکٹھا کر کے پھر میں شیان شام طریقے سے ہر سال میں سرکار کا میلاد منایا کرتا تھا. تو میرے کریم رسول مجھے مبارکباد دینے آئے تھے، خوشخبری سنانے آئے تھے کہ اے میرے امتی تجھے مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو. اس بات کی کہ جو تو میلاد مناتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری باقی ساری نیکیاں ایک طرف رکھ دی، تیرے گناہوں کی طرف نظر رحمت فرمائی کہ چلو کوئی بات نہیں، گناہوں کو سائڈ میں رکھو، میں اسے بخشش کا پروانہ اور جنت الفردوس اس لیے عطا فرما رہا ہوں کہ یہ میرے محمد عربی کا ہر سال میلاد منایا کرتا تھا. ہر سال کیا کرتا تھا؟ وہ تو ہر سال کیا کرتا تھا؟ تو جو ہر مہینے مناتا ہے اس کو کتنی برکتیں، پیر صاحب بیزبان ہے ان کو کتنی برکتیں، ان کی اولاد کو جو حصہ دار ہوتے ہیں کتنی برکتیں. آپ خود تشریف لاتے ہیں، محبت کے ساتھ تشریف لاتے ہیں، آپ کو کتنی برکتوں سے نوازا جاتا ہے. میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے ہیں نا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے ذکر کو زندہ نہیں کرتے، ہم آپ کے ذکر کو، وہ تو ہم آپ کے ذکر کو زندہ نہیں کرتے، بلکہ یا رسول اللہ آپ کا ذکر کر کے ہم ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتے ہیں. آپ کا ذکر کر کے ہم ہمیشہ کے لیے کیا ہو جاتے ہیں؟ کیا ہو جاتے ہیں؟ زندہ ہو جاتے ہیں. ماشاءاللہ دوستوں کی آمد شروع ہو چکی ہے. حضرات محترم سرکار کا میلاد منایا کرو. سرکار کا جو حضرت سرکار کا میلاد، قبلہ قاری شاہ صاحب اوپر تشریف آپ، یہ بابا جی آپ کی طرف بزرگ آتے آپ جی قاری شاہ صاحب اگر سو رہے ہیں نا بابا جی ذوق سے میری باتیں سنتے ہیں ماشاءاللہ جی، بالکل حالت مشاہدہ مکاشفہ اور مراقبہ میں اللہ ان کو سلامت دے. یہ ہمارے بزرگ ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت.
اور میاں اشرف صاحب کی زندہ باد، باقی دو صاحب. تو حضور کا میلاد منانا چاہیے. حضور کا میلاد جیڑا آخر کتنے لکھے ہے انہوں پہ ساڑھے مقدر جی لکھے ہے. ساڑھے چودہ صاحب جڑا پوچھے نا 11ویں کیوں مناتے ہو کتنے لکھی ہے؟ کہو ساڑھے مقدر جی لکھی ہے. کیسی حضور غوث پاک کا ذکر کرتے ہیں اور خدا کے بندے حضور کا کلمہ پڑھا ہے، پھر اسی کلمہ پڑھانے والے کا یوم ولادت ہے، پھر پوچھتے ہو کہاں لکھا ہے، کس نے منایا ہے جی، کیسے منایا ہے؟ وہ اللہ کے بندے حضور کا میلاد اس میں. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ سعودی عرب کا 23 ستمبر ابھی گزرا ہے، قومی دن تھا. 23 ستمبر سعودی عرب کا. انہوں نے گج وج کے جناب مسجد نبوی شریف کے اندر بھی، مکہ شریف کے اندر بھی، مسجد حرام کے اندر بھی باقاعدہ جھنڈیاں لگائیں، باقاعدہ جشن منایا، باقاعدہ جناب توپوں کی سلامی اور پتہ نہیں پروٹوکول، پتہ نہیں کیا کچھ ہوا. میں کہتا ہوں ظالمو، تمہیں ایک ملک ملا ہے اور تم جشن منا رہے ہو. ارے جس کے صدقے پوری کائنات کے خالق و مالک کی شناسائی ہمیں عطا ہوئی ہے، جس کے صدقے اس کا نہ منائے میلاد، اس کا میلاد نہ منائے. جس کے صدقے سارے ملک ملے ہیں، جس کے صدقے ساری کائنات ملی ہے، اور جس کے صدقے خود رب ذوالجلال ملا ہے، اس کا میلاد نہیں منانا چاہیے، جھنڈیاں نہیں لگانی چاہیے. کیوں جی؟ اور یہ لائٹنگ ہم کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ مرچیں ہم لگاتے ہیں، لگتی پتہ نہیں کسی اور کو ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. دکھ ہوتا ہے ہمیں ایسی باتیں کرنے، ہمارا یہ مزاج نہیں ہے کہ ایسی باتیں کریں. لیکن جب یہ کچھ لوگ باز نہیں نہ آتے پھر ہمیں مجبوراً کہنا پڑتا ہے حضور کی امتی ہونے کی حیثیت سے. ہم حالانکہ اتحاد اہل سنت اور اتحاد امت کے درس دینے والے ہیں، لیکن جب یہ خرافات عام ہوتی ہے نا جی تو پھر ہمیں بولنا پڑتا ہے، اور ہم بولیں گے انشاءاللہ، آن سٹیج پہ بولیں گے. لیکن ایک بات، یہ جو محافل میلاد ہوتے ہیں نا جی، اس میں کچھ ہمیں بھی تھوڑا سا توجہ کی ضرورت ہے. کیا ہے؟ یہ جو آج کل ہم محافل میلاد کرتے ہیں نا جی، اور جس طرح کے جلوس نکالتے ہیں، مجھے بہت سارے دوست ابھی بھی یہ سبزہ دار کے کافی علماء میرے پاس آئے تھے 4-5 دن پہلے، یہ آپ نے جلوس میں آنا ہے. میں نے معذرت کر دی کہ ہم بڑا جلوس نکالتے ہیں، اسٹیڈیم میں جا کے ہم اکٹھے ہوتے ہیں. میں نے ایک دفعہ گیا تھا جلوس میں، مجھے بڑی کوفت ہوئی، معذرت کے ساتھ بڑی کوفت ہوئی کہ دھکم پہ فوٹو سیشن، میرا بوٹھا، میرا چہرہ سامنے آ جائے، میرا بوٹھا، میرا فوٹو، میری تقریر. میں اتنے بندے لے کے آیا، میری تقریر کیوں نہیں؟ میں نے خود لڑتے دیکھا مولویوں کو کہ میری تقریر کراؤ، میں اتنے بندے لے کے آیا ہوں، نہیں کراؤ گے تو آئندہ سال میں بندے نہیں لے کے آؤں گا. کیا ہم اس لیے جاتے ہیں جلوسوں میں یا محفل پاک میں کہ میری تقریر ہو، میں اتنے بندے لے کے آیا ہوں؟ اور خدا کے بندے یہ کم ہے کہ میرے کریم رسول نے اپنی محفل میں تجھے بلا لیا ہے، یہ کیا کم ہے؟ اور پھر جس طرح آج کل کلچر ہے، ڈھول دھمکے، ڈانس، اچھل کود، نعرہ بازیاں، کیا یہ تعظیم ہے؟ یہ محفل میلاد ہے؟ اور جس طرح کا پہاڑیوں کا کلچر بن گیا گلی گلی جناب، اور اس پہ پھر جناب بڑے بڑے ڈیک اور اس پہ موسیقی اور گانے. کل یقین جانیے اتنی زیادہ مجھے کالز آئیں، اتنے زیادہ لوگوں نے میسج کیے کہ حضرت آپ تو تحریک اصلاح محافل نال کا بڑا اٹھائے ہوئے ہیں، لیکن ادھر دیکھو آج لاہور میں نکلو کیا ہو رہا ہے. مرد و زن کا اختلاف، جوان بچیاں جن کے سروں پہ دوپٹے بھی نہیں تھے، خدا کی قسم میرے پاس لوگوں نے تصویریں بھیجی ہیں بغیر دوپٹے کے، سر ننگے، سینے نکلے ہوئے. جناب اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے. اور حضور کے میلاد کی جناب وہ بازاروں میں پہاڑیوں پہ جناب اور پتہ نہیں شوگر سپاٹ کیا، یہ حضور کی سیرت، یہ حضور کا میلاد ہے. میرے کریم رسول نے تو فرمایا تھا کہ جس کے کان میں گانے کی آواز پڑے گی، کل قیامت کے دن ان کانوں میں سیسا پگھلا کے ڈالا جائے گا. اور ہم اسی رسول کے میلاد پہ جناب پہ ہم اچھل کود، ڈانس، اور جس طرح جناب لنگر پھینکا جاتا ہے، میں نے خود دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، لنگر اس طرح پھینکتے ہیں، وہ نالی میں جا رہا ہے، وہ پاؤں کے نیچے آ رہا ہے. یار یہ کیا میلاد ہے؟ یہ میلاد ہے کوئی؟ یہ مجھے منیب شہزاد صاحب نے تصویریں بھیجی جناب، پچھلے سال کی تھی، لیکن اب بھی ایسا ہوا ہے کہ میلاد کا جلوس جا رہا ہے، ایک حسین و جمیل لڑکی کماری ننگے سر اس کو ڈولی میں بٹھا کے اور شو یہ کرایا جا رہا ہے کہ یہ جنت کی حور ہے.
استغفراللہ ملتان میں یہ ہوا پچھلے سال، لیکن پھر ہم نے اس کا ایکشن لیا اللہ کے فضل سے، اور سیدی برادران نے پھر اس کا ایکشن لیا، انہوں نے توبہ کی کہ اللہ میں یہ کام نہیں کروں گی۔ میں نے تو کسی کے کہنے پہ کیا، مجھے انہوں نے پیسے دیے تھے کہ آپ کو جنت کی حور بنانا ہے ہمیں۔ کیا یہ ہمارا طریقہ ہے؟ یہ رسول اللہ کا طریقہ ہے؟ یہ 4 دن پہلے مجھے کسی نے کال کی، سبزدار فلاں بلاک میں محفل نعت ہو رہی ہے اور وہاں پہ دف میں جناب وہ دف کے ساتھ نعت پڑھی جا رہی ہے، تو مجھے کال کی، میں نے کہا میں آ رہا ہوں۔ میں وہاں پہ گیا اور میں نے رکوائی، سختی کے ساتھ رکوائی۔ 2-4 سبزدار کے علماء بیٹھے ہوئے تھے گنگے بن کے جناب ایسے آرام سے، اور میں نے کہا خدا کے بندے تمہارے اندر جرأت نہیں پیدا ہوئی کہ تم روکتے ان خلافات کو؟ کیا ہو گیا تمہیں جنگ تکوں کی خاطر؟ ڈرتے ہو کہ ہمیں مسجد سے نکال دیا جائے گا، ہمیں امامت سے فارغ کر دیا جائے گا؟ اگر کل قیامت کے دن رسول عربی نے منہ پھیر لیا تو پھر کیا کرو گے؟ یہ تمہاری امامتیں، تمہارے منصب، تمہاری صداقت تمہارے منہ پہ مار دی جائے۔ جرأت پیدا کرو اور ان خلافات کے خلاف علم جہاد بلند کرنا ہوگا تمہیں۔ میں علماء کی بارگاہ میں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، اب بہت ہو گیا، بہت ہو گیا۔ اب یہ ہمارے ساتھ ہی بلڈنگ ہے، یہ منیب شہزاد صاحب کی تھے، مجھے بھی بلایا کہ آپ نے آنا ہے۔ میں وہاں گیا، منیب شہزاد صاحب نے نعت پڑھی بہت اچھی، ایک اور لڑکا شروع ہو گیا، اس نے جب نعت پڑھی نا جی تو میں نظریں نشی کر کے بیٹھا تھا، اچانک میرے کانوں میں ڈھول کی آواز آئی، تو میں نے کہا یہ ڈھول کہاں سے آ گیا؟ یہاں تو میں نے دیکھا ہی نہیں تھا، یہ میاں شوکت صاحب یہ کہاں سے آ گیا؟ وہ میں نے نظر ایسے اٹھا کے دیکھا تو میرے دوسری بندے کے ساتھ ہی نا اتنا بڑا ڈھول لے کے نا وہ شروع ہو گیا۔ میں نے کہا بند کر یہ تماشا، اور میں نے کہا نہیں 1 سیکنڈ برداشت نہیں ہوگا، بند کر اسے، اور پھر اس کو بند کرنا پڑا۔ یہ جرأت پیدا کرنی ہوگی۔ اور جب میں جانے لگا تو وہ 2-3 بندے بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی بیٹھا تھا، کہنے لگا اور مفتی صاحب چلے گئے بجا۔ ایک بندہ اور کھڑا سننے کا نہیں، مفتی ہے جو سیڑھیاں سے کھلوتے ہی آ جائے گا۔ یہ جرأت پیدا کرو خدا کی قسم۔ رزق کون دیتا ہے؟ بولو، آپ بولو، کون دیتا ہے رزق؟ کون دیتا ہے رزق؟ ممبروں پہ کہتے ہو توکل علی اللہ، پھر ان خلافات کو روکتے نہیں ہو۔ جو دوسرے مذاہب کے لوگ، مسلک کے لوگ انگلی اٹھاتے ہیں، بم برساتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور اس سے بڑی بے غیرتی اور کیا ہو سکتی ہے؟ کیا ہو سکتی ہے خدا کی قسم کہ 9 مئی کا سانحہ ہوا، لاہور میں ہوا تھا نا، کور کمانڈر جلایا گیا تھا۔ یہ کیمرے میں محفوظ ہو رہی ہے بات، چیف آف آرمی اسٹاف، تم سید بھی ہو اور حافظ قرآن بھی ہو، تمہارا کور کمانڈر ہاؤس جلا، تم نے اینٹ سے اینٹ بجا دی پورے پاکستان کی 9 مئی کو۔ لیکن 9 ربیع الاول کو حیدرآباد کی سرزمین پر مراد رسول امیر المومنین 36 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرنے والا حکمران، جس کو میرے کریم رسول نے اپنے نورانی گورے گورے ہاتھ اٹھا کر رب ذوالجلال سے اپنے لیے مانگا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 9 ربیع الاول کو حیدرآباد شہر میں ظالموں نے، فاسقوں نے، فاجروں نے، جہنمیوں نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پتلا بنایا اور پھر اس پتلے کو جلایا۔ میں نے کہا چیف صاحب تمہارا کور کمانڈر ہاؤس جلے تو تمہاری ساری فورس حرکت میں آ جاتی ہے، اور وہ عمر جو کسی اور جگہ نہیں، میاں صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں سوئے ہوئے ہیں، جن پر ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے درود و سلام کے تحفے بھیج رہا ہے۔ ان کا پتلا بنا کے جلایا گیا اور تم 10 سے بس نہیں ہوتے۔ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں اس محفل پاک کی برکت سے، تحریک اصلاح محافل نعت انٹرنیشنل کے پلیٹ فارم پر، ادارہ منہاج الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پلیٹ فارم پر
یہی منہج رسول ہے کہ میرے کریم رسول کے ساتھی کی عظیم صحابی کی بے ادبی ہوئی ہے. ہم قرارداد پیش کرنا چاہتے ہیں کہ جنہوں نے یہ خبیث عمل کیا ہے اب وہ گرفتار ہو گئے، گرفتار ہو چکے ہیں. آپ کھڑے کر کے تائید کرو کہ ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. اور جو بل پاس ہوا ہے توہین صحابہ کے حوالے سے اس کو فی الفور نافذ کیا جائے، فی الفور نافذ کیا جائے تاکہ یہ گند ختم ہو. اور بلا تاخیر اس محفل پاک کے روح رواں میرے اور آپ کے دل پر انتہائی روحانی شخصیت، میں خوشامد کا میں پہلے بھی عرض کیا میں نہیں ہوں، لیکن قبلہ پیر صاحب کو میں دیکھتا ہوں روز و شب میرے سامنے گزرتے ہیں، ان کا تقویٰ، ان کا کردار، ان کی پرہیزگاری. میں انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ عظیم روحانی سماجی شخصیت، وادی تصوف کے بے لوث مکین، عزت مآب جناب قبلہ پیر محمد اکرم قادری نقشبندی صاحب ذرا کھڑے ہو کے ربیع الاول کی پرنور بہاروں میں ایک اللہ کے ولی کا اور ایک عاشق رسول کا استقبال کیجیے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. منہاج الرسول، منہاج الرسول، عشق اللہ عشق رسول، منہاج الرسول، منہاج الرسول، منہاج الرسول، منہاج الرسول، منہاج الرسول، منہاج الرسول. ماشاءاللہ تشریف رکھیے. آپ قبلہ پیر صاحب آپ سے ملفوظات عالیہ بیان فرمائیں گے. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الله مقام آخر: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. میرے دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا احسان اور شکر کروڑ بار شکر ہے کہ اس نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے جانے کی توفیق اور ضرورت عطا فرمائی. میرے دوستوں، عزیزوں، اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. وہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، وہی سجدے کے لائق ہے، اسی کو سجدہ کیا جاتا ہے. لیکن مسلمان، ہم جیسے مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کل بنا کر بھیجا. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کا ذکر کرنا ہم جیسے لوگوں کی استطاعت نہیں ہے. اس لیے انسان کہتا ہے کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد، کہ اے رب جلیل، ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا اندازہ نہیں ہے. اللہم صلی علی محمد، یا اللہ تو رب ہو کر اس کے درود پڑھ تاکہ تیری وجہ سے ساری بخشش ہو جائے. کیونکہ تیری ذات کی پہچان جو ہے وہ اللہ کے رسول نے ہی کروائی ہے، وہی ہمارے لیے رحمت للعالمین ہے. کیوں کہ
نوکری کا چयन کروانے کا فیصلہ کیا تو تو نے کہا کہ جس نے آنا ہے میرے حبیب کے تھرو آؤ، کیونکہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قل هو اللہ احد، آپ فرمائیے کہ اللہ ایک ہے، اگر کوئی دوسرا کہے گا خود کہے گا اللہ ایک ہے تو میں نہیں مانوں گا جب تک آپ کے کہنے سے نہیں کرے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کلمہ سکھایا لوگوں کو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب آپ غور کریں گے یہ فقیروں کی باتیں ہیں، ان میں اکرام ماشاءاللہ رضی اللہ پہ بہت تقریر کی، انہوں نے بہت اللہ کے نور کو پھیلایا۔ یہ فقیر تو چند نقطے بیان کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جتنے حروف لا الہ الا اللہ کے اتنے حروف محمد رسول اللہ کے، اور نہ ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لا الہ الا اللہ کو کسی نقطے کا محتاج کیا، اور نہ ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نقطے کا محتاج کیا۔ ہر لفظ کا کوئی نہ کوئی مطلب ہوتا ہے، لیکن حرف جو ہوتا ہے اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، حرف کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، لیکن اللہ کے نام کے ہر حرف کا کوئی نہ کوئی مطلب ہے۔ اسی طرح حبیب اللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حرف کا کوئی نہ کوئی مطلب ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اگر پہلا حرف ہٹا دیا جائے تو کیا رہ جاتا ہے؟ للہ۔ میرے دوستوں باتیں نہیں کرنی، اگر گوپر سے دینا ہے تو ادھر غور سے سنو، نہیں دینا ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہو۔ اللہ کے لفظ کا اگر حرف الف ہٹا دیا جائے تو کیا رہ جاتا ہے؟ للہ، سب کچھ اللہ کے لیے۔ اگر یہ پہلا نام بھی ہٹا دیا جائے تو کیا رہ جاتا ہے؟ لہو۔ کیا رہ جاتا ہے؟ لہو، یعنی ہر کائنات کی ہر چیز ہے وہ بھی اللہ ہی کے لیے، پھر بھی مطلب مجبور ہے۔ اگر یہ نام بھی ہٹا دیا جائے تو خالی ہو رہ جاتا ہے۔ ہو کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز کا مالک وہی ہے جو ہو ہے، اللہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے محمد لفظ، محمد کہنے سے یہ لفظ جو ہے دو دفعہ ملتے ہیں، یعنی ایسی شخصیت جس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی۔ اگر اس کی ایک نیم کو ہٹا دیا جائے تو لفظ کیا رہ جاتا ہے؟ حمد۔ کیا رہ جاتا ہے؟ حمد۔ حمد کا مطلب ہے کہ وہ بہت زیادہ تعریف کیا گیا جس کی کائنات کا مالک تعریف کرتا ہے۔ اگر یہ حاوی اگر ہٹا دیا جائے تو مد ہو جاتا ہے۔ مد کا مطلب ہے کہ کھینچ کر اللہ سے ملانے والا، مد ہوتی ہے کھینچ کے پڑھتے ہیں نا، کھینچ کر اللہ کی ذات سے ملانے والا۔ اور اگر یہ نیم بھی ہٹا دی جائے تو پھر خالی داغ ہو جاتا ہے۔ داغ کا مطلب ہے کہ اللہ اس کو ملانے کی وحدانیت کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جس کا چرچا آج پوری دنیا میں ہو رہا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ حضرت جابر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ متواتر حدیث ہے، متواتر حدیث جو ہوتی ہے وہ بالکل صحیح حدیث ہوتی ہے۔ حضرت جابر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد امام باقر رحمۃ اللہ سے سنی ہوئی حدیث، امام باقر رحمۃ اللہ نے اپنے والد امام زین العابدین سے یہ حدیث بات سنی۔ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے والد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی یہ حدیث بات سنی، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث بات سنی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے
حاضر خدمت ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے. حضرت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کس کو پیدا فرمایا؟ سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کس کو پیدا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے سبحان اللہ. فرمایا جابر مجھے امید تھی کہ تم ہی یہ سوال مجھ سے کرو گے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اول خلقہ من نور ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سب سے پہلے کائنات کی ہر چیز بنانے سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا. خدا کو کائنات جب بنانے کا خیال آیا, خدا کو بزم ہستی کر کے سجانے کا خیال آیا, خدا کو نور جب اپنا دکھانے کا خیال آیا, محمد مصطفیٰ کو پھر آئینہ بنانے کا خیال آیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. فرمایا سب سے پہلے میرے نور کا دار پیدا فرمایا. پھر 1000 سال تک میرا نور اللہ تعالیٰ کی ذات کا مشاہدہ کرتا رہا. اور 1000 سال اب یوم کا الفا سنت مما یعودون کہ وہ جو 1000 سال تھا وہ ایک دن 1000 سال کے برابر تھا. کہ وہ جو آپ دنیا کے یہ دن گنتے ہو 1000 سال, یہ 50,000 سال کے برابر تھا ہم نے. یعنی 50,000 سال تک میرا جو نور تھا وہ اللہ کی ذات کا مشاہدہ کرتا رہا. اس کے بعد پھر 1000 سال اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا رہا یہ نور. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا رہا. پھر اس نور سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 4 حصے فرمائے. ایک حصے سے زمینوں کو فرمایا, زمین آسمان کو پیدا فرمایا. دوسرے حصے سے اللہ تعالیٰ نے ملائکہ اور ساری مخلوق کو پیدا فرمایا. تیسرے حصے سے اللہ تعالیٰ نے عرش کرسی کو پیدا فرمایا. اور چوتھے حصے سے اللہ نے قلم کو پیدا فرمایا. اور جب قلم کو پیدا فرمایا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قلم سے کو حکم دیا کہ لکھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. قلم نے 4000 سال تک لا الہ الا اللہ لکھنے میں لگائے. اس کے بعد جب محمد رسول اللہ لکھنے کی باری آئی تو حکم ہوا کہ لکھو صاحب محمد رسول اللہ. تو قلم خوف غیب سے کام کیا. اس کے اندر سراغ پیدا ہو گیا کہ میں اتنی بڑی ذات کائنات کے مالک کے ساتھ کس ہستی کا ذکر لکھوں. فرمایا لکھو. قلم کے اندر سراغ پیدا ہو گیا جو آج بھی قلم کے اندر سراغ موجود ہے. پھر لکھا حکم ہوا تو پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا. اور یہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے جس کے صدقے میں سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی. 300 سال تک آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر یہ دیکھا ندامت سے کہ اللہ مجھ سے خطا ہو گئی. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے آپ کے دل میں کچھ کلمات ان کے دل میں ڈال دیے. پھر خیال آیا کہ وہ نام جو میں جب دنیا میں آنکھ کھولی تھی تو میں نے نام لوح محفوظ میں لکھا ہوا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کے صدقے میں دعا مانگتا ہوں. جب اس کے صدقے سے ہاتھ بڑھا کے دعا مانگی اللہ دعا قبول فرمائے. پھر بھائی ہمارے سے جب نکاح کی باری آئی تو فرمایا یا تم بھائی اللہ کا مہر ادا کرو, حق مہر ادا کرو. یا اللہ میرے پاس تو کوئی چیز نہیں تیری ذات کے سوا. فرمایا میرے حبیب کے اوپر 20 مرتبہ سمجھو کار کر لو یہی حق مہر ہے. اور اسی حق مہر کے اولاد ہے جو پیدا ہوئے اسی حق مہر کے صدقے میں پیدا ہوئے. یہ میراث جو ہے تمام انبیاء علیہ السلام کے تھرو ہوتا ہوا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچا. پاک روح سے ہوتا ہوا.
حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے شیش علیہ السلام سے فرمایا کہ اے میرے بیٹے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا کبھی نہیں چھوڑنا، کیونکہ میں نے محفوظ میں بھی ان کا نام لکھا ہے، جنت کے ہر پتے پر لکھا ہے، جنت کی ہوروں کے ماتھے پر دیکھا ہے، جنت کے مازار کے اوپر لکھا ہوا دیکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہر جگہ آقا کی، جبکہ ہر سنتے رخ احمد مختار کے ہیں، جب عالم رجال میری سرکار کے ہیں، اور کبھی کے لیے جاتی ہے فردوس کے باغوں کی بہار، ہم اترے ہوئے آقا جو تیرے دربار کے ہیں، اور روضہ پاک کے اترے ہوئے پردوں کی قسم سائے جنت میں بھی آقا تیری دیوار کے کیا کیا کی ہوائیں نظر دیکھنے کی نظر ہے. جس نے ابو جہل کی نظر سے دیکھا اس کو اپنے جیسا نظر آیا.
نے ابو بکر صدیق کے نظر سے دیکھا، اس کو کائنات کا وارث نظر آیا۔ میرے دوستوں چیزوں، بات تربیت کی ہے، یہ تربیت کی مرکز ہے۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے تربیت آگے صحابہ کرام کی دی تھی۔ حاجی کا موقع ہے، حجۃ الوداع کا موقع ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری خطبہ فرما رہے ہیں۔ کم و بیش 1,24,000 صحابہ کرام اس مجلس کے اندر موجود ہیں، یوم مینا کے اندر، مینا کے میدان کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ھذا یوم شہر، یہ کون سا مہینہ ہے؟ کیا صحابہ کرام کو پتا نہیں تھا کہ یہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے؟ پتا تھا نا؟ آج ہم امتی کو ہر امتی کو پتا ہے کہ ذوالحجہ کے مہینے میں آگے ہوتا ہے، پتا تھا نا؟ 1,24,000 صحابہ کرام میں سے کوئی ایک لفظ نہیں بولا، فرمایا واللہ اعلم و رسول، ان کو پتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا کہ اگر آپ نے فرما دیا کہ یہ محرم کا مہینہ ہے تو اللہ اس کو محرم کا مہینہ بنا دے گا۔ ہمارا عرض کی واللہ اعلم و رسول، پھر فرمایا ما ھذا البلد، کہ یہ شہر کون سا ہے؟ صحابہ کرام کو پتا نہیں تھا کہ ہم مکہ میں حج کرنے آئے ہوئے۔ 1,24,000 صحابہ کرام اور معلوم تھا وَوَدِعَ الَّذِي بَبَكَّرَ وَبَارَكَ فِيهِ، کہ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ہوا ہے یہ مکہ ہے مبارک شہر ہے، قرآن کریم کے دوسرے پارے میں موجود ہے، سب کو پتا تھا۔ لیکن فرمایا واللہ اعلم و رسول، پتا تھا کہ اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اور نام رکھ دیا تو وہ محروم کرنا ہے، کہ اللہ نے مختار کل بنا کے بھیجا ہوا ہے۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیسرا سوال کیا ما ھذا اليوم، کہ آج کا دن کون سا دن ہے؟ سب کو پتا تھا کہ یوم النحر ہے، قربانی کا دن ہے، ہم ملا کے اندر بیٹھے ہوئے، کسی سے آپ کی ضرورت نہیں ہوئی یہ بتانے کی۔ ہم کیا واللہ اعلم و رسول، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ یوم النحر ہے، قربانی کا دن ہے۔ میرے دوستوں جتوں یہ تین چیزیں تمہیں بتانے کے بعد کہ یہ مہینہ برکت والا مہینہ ہے، یہ شہر برکت والا مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے، یہ دن برکت و عظمت والا مہینہ ہے۔ میرے دوستوں جتوں میرے صحابہ کرام، جس طرح آج کے یہ مہینہ، یہ شہر، یہ آج کا دن برکت والا ہے، حرمت والا ہے، اسی طرح تمہارے مسلمان بھائی کی عزت و حرمت تمہارے لیے اسی طرح حرمت والی ہے جس طرح یہ دن، یہ مکہ اور یہ مہینہ، اسی طرح ایک مسلمان بھائی کی عزت تمہارے لیے محرم ہے۔ جس صحابی نے یہ بات سنی ہے، ہر ایک کی عزت و مال کی حفاظت تمہارے تمہیں ہے، جس نے یہ بات سنی ہے وہ دوسروں تک پہنچا دے۔ پھر فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں یہ پیغام پہنچا دیا؟ صحابہ نے ہاتھ کر کے پھر یا رسول اللہ آپ نے پیغام پہنچا دیا۔ تو میں اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا۔ اب وہ اقرار سیکھنا کہ صحابہ اقرار سے سیکھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کلام فرما رہے ہوتے تو اس طرح ہو جاتے جس طرح مردہ ہوتا ہے آپ کے سامنے بیٹھا ہوگا، زیادہ سوالوں میں آپ نہیں کرتے تھے۔ ایسی تربیت، تو جن کی ایسی تربیت ہو پھر دنیا میں ان کا ڈنکا کیسے نہیں بجتا۔ ان کی تربیت جن کی تربیت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، وہ دنیا کے کسی ایسے میں جاتے تھے ہر چیز کامنے لگتی تھی ان کے ڈر سیکھوں سے۔ آج ہم نے وہ چیز چھوڑ دی، وہ قرآن کریم چھوڑ دی جو کتاب اللہ کی لے کے آئے ہمارے پاس۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، میں نے بغداد کے اندر پروگرام ہوا تھا،
पिछले हफ्ते के दिन वहाँ एक BS वकील ने अर्ज की थी कि आप किसी कंपनी के अगर मालिक हैं, आपको जर्मनी या फ्रांस का वो खाता जाता है जिसने ये कंपनी एस्टेब्लिश की है, वो आपको उस वक्त तक आपको नींद नहीं आएगी जब तक आप ये पढ़वा नहीं लेंगे किसी उस दुकान जानने वाले से कि इसमें क्या लिखा है, आपको सुकून नहीं आएगा। और ये हक भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने भी लिखा है कि मेरे बंदे ये कर लेना, ये कर लेना, ये भी कर लेना, फिर तुम मेरे करीब हो जाओगे। कभी इसको किसी से पढ़ाने की कोशिश की, किसी से सीखने की कोशिश की, कभी पढ़ा है, मतलब सीखा है कुरान पाक का, कभी किसी से सीखने की कोशिश की है? नहीं की ना। कुरान पाक पढ़ना सवाब, इसको समझना, इस पे अमल करना दर्जात की बुलंदी। इसलिए इस कुरान पाक को सीखें, इसमें जो लिखा है उस पर अमल करने की कोशिश करें, फिर इंशाअल्लाह ताला वही ज़माना लौट आएगा जो इन मुश्किलात से जिसमें आप गिरे हुए हैं से निकालने के लिए यही कुरान पाक एक किताब है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हारे पास दो चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब और एक अपनी सुन्नत। जब तक इनको परवेज़ में रखोगे, जब तक इस रस्सी को मजबूत से पकड़े रखोगे, तुम्हारे ऊपर कोई सवाल नहीं आएगा, कोई तुम्हें तंग नहीं कर सकेगा, कोई तुम्हें सवाल नहीं कर सकेगा। आज जरूर इस बात की ये रसूल यहाँ पे बाहर के लोग बच्चे भी आकर कुरान मिस करते हैं। आज भी माशाल्लाह एक बच्चे ने पिछले हफ्ते कुरान का अर्ज किया है, मोहम्मद यूसुफ साहब तशरीफ लाए, इंशाअल्लाह ताला उनके लिए इदारे की तरफ से इनाम भी दिया जाएगा ताकि बच्चे की हौसला अफजाई हो। उनके वालिद साहब को अल्लाह ताला कसीर बरकत नसीब फरमाए। काली इशफाक साहब तशरीफ फरमा है माशाल्लाह। 2 हफ्ते पहले काली इशफाक साहब के बच्चे ने कुरान किया था, अब दूसरे ने माशाल्लाह कर दिया है। और यही हमारा असासा है, यही जो है बच्चे हमारा असासा है। वैसे वो असल पकड़ लेता, नकले उतारता था, जैसे मुसलमान लिबास पहनते वैसा लिबास पहन लेता, जैसे मुसलमान अमामा पहनते वैसे अमामा पहन लेता, यानी नकले उतारता था। मौत तो हर एक को आनी है, एक दिन मौत आ गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने ख्वाब के अंदर देखा कि वो आदमी जन्नत के अंदर जाएगा। कहाँ है? जन्नत के अंदर। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम बारगाह इलाही में हाजिर हुए, हम कलाम हुए। तो उसकी आलमी ये तो मेरा दुश्मन था, मेरी नकलें उतारता था। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि ऐ मूसा, जैसे मैंने इसको तेरे वलिया में देखा, गौर से सुनने वाली बात है, जैसे तेरे वलिया में मैं इसको देखा, मुझे शर्म आई कि मैं इसको जन्नत में डालूं, तेरे सबके में इसको जन्नत में डाल दूं। मेरे दोस्तों दिनों वो तो दुश्मन था मूसा अलैहिस्सलाम का, और हम भी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल कर रहे हैं, उनकी नकल उतार रहे हैं, उनके साहबा की नकल उतार रहे हैं, उनका मिलाद सजा कर बैठे हुए, हमें जल्द क्यों नहीं मिले? क्योंकि वो तो रहमत लिल आलमीन है, काफिरों के लिए भी रहमत है, काफिरों के लिए भी रहमत है। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का एक कौम का आदमी बहुत गुनहगार था, जब मर गया तो लोगों ने उनको कंधे के ढेर पर फेंक दिया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को फरमाया कि मूसा, मेरा एक दोस्त जिसको लोगों ने बाहर फेंक दिया, वो मेरा दोस्त है, उसका जाकर कफन दफन करो, जनाजा पढ़ाओ। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, वो तो तेरा दुश्मन है, तेरे नबी का दुश्मन है, वो तो गुनाहगार है। फरमाया, ऐ मूसा, तू नहीं जानता वो कितना भक्ति गुनाहगार है। जब वो अपनी जिंदगी के अंदर तौरात को खोलता था, वहाँ जिक्र होता था मोहम्मद रसूलुल्लाह, वो उसको अपने होठों पर लगाकर चूम लेता था। मैं अपने हबीब के सदके में मैंने इस कोशिश करती तो काफिर इतना फायदा उठा सकते हैं मिलाद बनाने के लिए, तो हम मुसलमान क्यों नहीं? हम किस चीज से काम में खौफ है? हमारा तो जीना मरना ही उनके साथ है, कब्र में भी उनके साथ होंगे। आप उलमा कराम तो फरमाते हैं कि कब्र में 3 सवाल होंगे,
मंडपों का, मादियों का, बाबा कटोरे में के हाथ रखे हुए। लेकिन बुखारी और मुस्लिम शरीफ की दोनों किताबों के अंदर ये 3 सवाल नहीं है। बुखारी और मुस्लिम की दोनों किताबों में 3 सवाल नहीं है, सिर्फ एक सवाल है। मा कुन्तु तकूनु बिहक़्क़ि हाज़ा रजुल, क़यामत के अंदर जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएंगे तो अल्लाह ताला फरमाएगा कि इस मेरे महबूब के बारे में तू दुनिया में देख क्या करता है। जो कहता था मेरे जैसे है वो पहचान भूल जाएगा। कब्र में सरकार आई तो मैं कदमों में गिरूं, कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों में गिरूं, फरिश्ते अगर मुझे उठाएं तो मैं उनसे यूं कहूं, ऐ फरिश्तों मैं अब यहाँ से सर क्यों उठाऊं, मैं तो मरकर पहुंचा हूं यहाँ इस दिलरुबा के वास्ते, मैं तो मरकर पहुंचा हूं इस दिलरुबा के वास्ते। मेरे दोस्तों, आज का पैगाम ये है कि दुआ की कबूलियत के लिए एक खास मुद्दे पर आपको याद करते हैं, जो सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का मुद्दे पाक, जो सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद फी अव्वल कुल्ली शैइन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद फी औसत कुल्ली शैइन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद फी आखिर कुल्ली शैइन। ये दुरूद पाक पढ़ के आप चल कदम चले, हाथ उठाकर दुआ मांगे, जो दुआ आप करेंगे सदा दिल से मांगेगा अल्लाह कबूल करे। दूसरी बात, फजर की नमाज, पांचों नमाज जमात के साथ पढ़नी है, क्योंकि जब आका ने नहीं छोड़ी तो हम कैसे छोड़ सकते हैं। हजर रसूल का मतलब तो यही है ना कि रसूल का रास्ता। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ता है 3 रहमतें उसके ऊपर नाज़िल होती हैं। एक तो ये कि उस घर के अंदर इत्तेफाक और इत्तेहाद पैदा हो जाता है, मियां बीवी और बच्चों के दरमियान प्यार का पैदा हो जाता है। दूसरी बरकत ये होती है कि उसकी रोज़ी के अंदर बरकत अल्लाह डाल देता है। अल्लाह मलाइका से कहता है कि मेरे फरिश्तों देखो सुबह सुबह मेरा बंदा मेरे दरबार के अंदर हाजिर हो गया है, इसकी रोजी रोटी का बंदोबस्त करो, रोजी में बरकत हो जाती है। तीसरी बरकत और रहमत जो है सबसे बड़ी रहमत कि वो शख्स का खात्मा ईमान के ऊपर होगा, वो शख्स का खात्मा ईमान के ऊपर होगा इंशाअल्लाह ताला। कल ज़ुबान पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद जारी हो जाए। तो मेरे दोस्तों, जो अगर आप इस मजलिस की आखिर गुरु की कर पाते हैं, ये कल भी जिक्र कराता है, अपने दिल को हर ख्याल से पाक कर लेना है, ताकि हम बजा देंगे। दिल के अंदर ख्याल करना है, ना ज़मीन है ना आसमान है, मेरे दिल के अंदर मेरा दिल है और मेरे बांदा उदासी की ज़ात है, मेरा दिल पुकारा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। दिल यहाँ से रखता है, आपको यहाँ ख्याल नहीं करना। यहाँ पे दिल की आँख होती है हिंदुस्तान के 2 उंगली नीचे, यहाँ पे आपने ख्याल करना है। ये पहले सुकून इख्तियार करेगा, जब इस पर आप मेहनत करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह इसके अंदर एक छोटी सी घंटे की आवाज़ आएगी, फिर ये हिलना शुरू हो जाएगा, फिर ये दिल कलमा पढ़ना शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह। जब ये कलमा पढ़ना शुरू हो जाएगा फिर आपको कश्फ नजर आएगा, जो आप कश्फ कहते हैं, जो चीज़ देखना चाहते हैं कायनात की। सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि ये दुनिया मेरे सामने एक प्याले की तरह है, जिस प्याले के अंदर सरसों और मिर्ची होती है, इस तरह मैं पूरी दुनिया को देख सकता हूँ। तो यही इसी दिल के ऊपर उन्होंने मेहनत की थी। दिल के अंदर ये वाक़े के अंदर आप दिल के अंदर जिससे ये कलमा गुजारेंगे इंशाअल्लाह एक दिन अल्लाह के हुजूर हमारे ऊपर रहमत करेगा। लाइटें बजा देंगे इंशाअल्लाह भी ये फकीर शेर पड़ेगा, जैसे ही लाएगा अल्लाह की ज़रूर लगाएगा। आपने कुछ बोलना नहीं है, ज़ुबान तालू के साथ लगी रहे, सांस आपका आता चलता रहे, उसका कोई तरह नहीं, ज़ुबान बंद रखनी है, सिर्फ दिल से इस कलमे को गुजारना है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह।
لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. ربنا لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين وغفر لي الله إنك بصير بالعباد. رب اغفر لهم وأنت خير الراحمين. رب اغفر لهم وأنت خير الراحمين. رب اغفر لهم وأنت خير الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ربنا لا تجعل قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اے ہمارے خالق، اے ہمارے مالک، اعزاز پاک کرم ہمارا احسان و شکر ہے یہ پاک محفل اسلامی کی توفیق اور ہدایت عطا فرمائے. یا رب العالمین اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں لے کر ہم شر خوبی عطا فرما. یا اس محفل کے صدقے میں یا اللہ اس ہدیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالے شر کی خدمت میں ہدیہ نبی کو پیش کر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو والدین و ایمان کا یہ تعلیم کی مشکل میں پیش کرتے ہیں. تمام والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. تمام خلفائے راشدین صاحب اکرام صحابیات اہل بیت ازواج مطہرات سید اللہ شیخ الدار شیخ محمود اور ماشاءاللہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. تمام انبیاء اکرام اور ان کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. تمام لائبریری مقربین اور ارواح مقدرین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. جتنے مسلمان انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فریاد قرآن میں سے رسول اللہ یا اللہ سب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. سب کی کامل بخشش موجود ہے. یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی حدیث کی مجلس سے ہمارے عزت و کرم کے جا چکے ہیں سب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. اللہ سب کی بخشش معافی فرمانا پرسکر کے ذریعے فرما. جو زندہ ہے یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کو بخش دے. یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کو نیک و ثابت بنا دے. یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کے حالات کو درست فرما دے. یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کا رحمت کا فرما دے. یا اللہ خصوصاً ہمارے پیارے ملک پاکستان پر رحمت و کرم فرما دے. یا اللہ جو مالی مشکلات ہیں دینی دنیاوی مشکلات ہیں اپنے رحمت سے حل فرما دے. یا اللہ یہ ہمارے مسلمان بھائی آنکھوں کی بیماریوں میں آج کل مبتلا ہیں سب کو شفا کاملہ عطا فرما دے. یا اللہ آنکھوں کی بیماری سے اس عذاب سے ہمیں نجات عطا فرما دے. ہر مسلمان کو ہر وہ عورت مرد ہو بچے یا اللہ سب کو شفا کاملہ عطا فرما دے. یا رب العالمین اس مجلس کے اندر جو بھی کوئی نیک حاجت لے گیا ہے یا اللہ اپنے جو برزیدہ بتائے اس کے جو بھی ہاتھوں کے ساتھ کے یا اللہ اس کی دعا قبول فرما دے. یا اللہ جو اپنی بیٹیوں کے نصیب نہیں کھلتے یا اللہ اس کو اچھے رشتے عطا فرما دے. جو بیمار ہیں مشفاء کاملہ عطا فرما دے. جو بے روزگار ہیں ان کو رزق کے حالات اعلیٰ روزی عطا فرما دے. یا رب العالمین جن کے گھروں میں بے اتفاقی ہے یا اللہ ان کو اتفاق کے ساتھ پیدا فرما دے. پوری رسومات مسلمان میں اتفاق کے نصیب ساتھ پیدا فرما دے. یا اللہ کشمیر اور فلسطین کی مسلمان کو آزادی عطا فرما دے. یا اللہ ہمارے ملک میں نیک اور صالح حکمران پیدا فرما دے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما. وصلی اللہ تعالی علی سیدنا مولانا محمد وعلی صحبہ اجمعین. ساتھیوں کے لیے کھانے کا بندوبست ہے. تشریف کرتے ہیں نریندر جازو آرام سے سارا ساتھی آپ کے سامنے کھانا پیش کریں گے. کھانا کھانے کے بعد آپ کو دیکھا